کیا آپ نے کبھی دل سے چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے؟ کیا کبھی تنہائی میں دل نے یہ سوال کیا ہو کہ یا اللہ، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں تیرا چنا ہوا بندہ ہوں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں شہرت، مال یا لوگوں کی محبت چاہتے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک چیز کے لیے تڑپتے ہیں: اللہ کی رضا، اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی بھیڑ میں تنہا ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک امید چھپی ہوتی ہے کہ کاش اللہ مجھے دیکھ رہا ہو، کاش وہ مجھ سے راضی ہو۔ ایسے دلوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ ہم آپ کو وہ 5 نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو ان لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ پہلی نشانی ہے کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی آپ کے اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی زندگی میں خسارہ آ جاتا ہے، کبھی جسمانی بیماری یا ذہنی تھکن کا سامنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے، لیکن دراصل یہ اللہ کا چنا ہوا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لیں۔ سالوں کی بیماری، تنہائی، لیکن زبان پر شکوہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے اور اس میں بھی اس کی محبت چھپی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے دنیا کی آسان راہوں پر نہیں ڈالتا، بلکہ اسے ان راستوں پر چلاتا ہے جہاں ہر قدم پر صبر مانگا جاتا ہے، ہر سانس پر یقین آزمایا جاتا ہے اور ہر دعا کو خاموشی میں لپیٹ کر واپس کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے یہ آزمائشیں دراصل محبت کی مہر ہوتی ہیں۔ وہ راستے جن پر اللہ اپنے خاص بندوں کو چلاتا ہے تاکہ ان کا ایمان نکھر جائے، ان کا دل صرف اسی سے جڑ جائے اور وہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے قریب آ جائے۔ اگر آپ کی زندگی میں بار بار دکھاتا ہے، اگر لوگ بدل جاتے ہیں، اگر آپ کو اپنوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو رکیے اور سوچئے، کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی ہے جو آپ کو خاص بنانے کے لیے توڑ رہا ہے؟ گناہوں میں ڈوبا تھا۔ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہی دل ایک دن توبہ میں سکون پانے لگتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ڈال دیتا ہے، وہ بے چینی جو گناہوں کے بعد سکون نہیں لینے دیتی، وہ خاموش خنجر جو ضمیر کو چیرتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر تڑپ اٹھے، وہ تڑپ جو عام دلوں میں نہیں ہوتی، وہ احساس جو ہر آنکھ کو نصیب نہیں۔ جب انسان خود کو پلٹتا ہوا محسوس کرے، مسجد کے دروازے کی طرف، سجدے کے فرش کی طرف اور قرآن کے لفظوں کی طرف، تو یہ سمجھ جائے کہ وہ چن لیا گیا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں کا بوجھ بھاری کر دیتا ہے، وہ بوجھ جو دنیا کی کوئی چیز ہلکا نہیں کر سکتی سوائے توبہ کے آنسوؤں کے۔ اور یہ آنسو وہ زبان ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گناہ کے بعد رونا آتا ہے، اگر دل میں ندامت کی آگ جلتی ہے، تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ آپ کے قریب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ پاک ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے گناہ نفرت بن جاتے ہیں اور توبہ ایک عشق۔ اور یاد رکھیے، جو گناہوں کے بعد توبہ کرے اور دل سے پچھتائے، اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی گناہگار ہی نہ تھا۔ نمبر 3، دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن رد بھی نہیں ہوتی۔
کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں یا شاید اب تک کوئی جواب نہیں آیا؟ تو مایوس مت ہوئیے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کی دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ وہ بندہ بار بار اس کے در پر لوٹے۔ دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا میں عاجزی ہے، محبت ہے، توکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر چھوڑا تو ایک دعا کی تھی۔ یہ دعا خالی ہاتھ اللہ سے مانگنے کی سب سے پاک مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مگر اپنے وقت پر۔ جب دل میں نرمی آ جائے تو انسان کی اندرونی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کسی کا دکھ دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر بات پر زبان سے خود بخود نکلتا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ نرمی اتفاق نہیں بلکہ اس محبت کی نشانی ہے جو اللہ نے دل میں اتار دی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر خود بخود اترنے لگے، سمجھ لیجئے وہ دل اللہ کے نور سے جڑ چکا ہے۔ آپ کی دعا شاید ابھی پوری نہ ہوئی ہو، مگر اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا وہ اسی طرح سے قبول ہوگی کہ آپ سجدے میں رو پڑیں گے۔ نمبر 4، رشتے چھننے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ دوست بدل جاتے ہیں، اپنوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ سب بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کی بھیڑ سے نکال کر تنہائی میں لے آتا ہے، مگر وہ تنہائی نہیں ہوتی، وہ سکون بھری ہوتی ہے۔ ایسا شخص دنیا میں ہوتا ہے مگر اس کا دل صرف رب سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ بازار میں ہو پھر بھی زبان پر اللہ، وہ سفر میں ہو تب بھی دل میں ذکر، وہ روتا بھی ہے تو دعا اور ہنستا ہے تو شکر بن کر۔ جب اللہ اپنی یاد کی لذت کسی کو چکھا دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی محفل اسے بھا نہیں سکتی۔ وہ اسی پل کو ڈھونڈتا ہے جہاں سجدہ ہو، دعا ہو، یا رب سے کی گئی تنہا ایک سادہ سی بات ہو۔ یہ لوگ غم میں ہوں یا خوشی میں ایک ہی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کی طرف۔ انہیں اگر کچھ سکون دیتا ہے تو وہ تسبیح کے دانے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یا رات کا وہ سجدہ جہاں صرف وہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ ایسی محبت میں غفلت نہیں ہوتی، بلکہ ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اور یہی اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ بھولتے نہیں، کیونکہ انہیں اللہ نے اپنی یاد میں زندہ رکھا ہوتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں ایسے لمحے آئیں جب کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی سمجھنے والا نہ ہو، تو سجدے میں گر کر کہیے، یا اللہ تو کافی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا چھن رہی ہوتی ہے مگر دل اللہ سے جڑ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، قید کیا گیا، اپنوں نے چھوڑا، مگر اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔ نمبر 5، عبادت میں سکون آنے لگتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ایسا شخص اب دنیا کے عام مقصد کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کسی بڑے مقصد کے لیے جینے لگتا ہے۔ اس کے دل میں بے سبب لوگوں کے لیے درد آتا ہے، گناہ دیکھ کر آنکھیں بھر آتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو اللہ کے قریب کر دے، بھٹکے ہوئے دلوں کو جگا دے، گرے ہوئے انسانوں کو تھام لے۔ اللہ جسے چنتا ہے اسے اپنی طرف بلانے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص خود کو عام سمجھتا ہے، مگر اللہ اس کے ذریعے خاص کام لیتا ہے۔ کبھی اس کے لفظوں سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے، کبھی اس کی خاموش دعا سے کسی کا مقدر سنور جاتا ہے، اور کبھی اس کی توبہ کا چراغ کئی دلوں میں ہدایت کی روشنی پھیلا دیتا ہے۔ یہ انتخاب ہر کسی کو نہیں ملتا،
یہ رب کی طرف سے دیا گیا مقام ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہو کہ مجھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو جان لیجئے یہ خیال زمین سے نہیں آیا بلکہ عرش سے آیا ہے۔ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے انہیں دنیا کے شور میں نہیں، عبادت میں سکون ملتا ہے۔ وہ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، تنہائی میں، سجدے میں اپنے رب کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دل کہتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں میں مکمل ہوں۔ یہ لوگ نماز چھوڑنے پر بے چین ہوتے ہیں، سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت ان کے لیے بوجھ نہیں رہتی بلکہ زندگی بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ انہیں اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اگر یہ 5 نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں تو رک جائیں، آنکھیں بند کریں اور دل سے ایک دعا مانگیں۔ یا اللہ مجھے ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو پسند کرتا ہے، مجھے ان راستوں پر چلا دے جہاں تیرا قرب ہو، تیری رضا ہو اور تیرا پیار ہو۔ یاد رکھیں اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو نہ بازار میں ملتی ہے نہ کتابوں میں۔ یہ صرف دل کی سچائی، آنکھوں کے آنسوں اور سجدے کی گرمی سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں اگر آپ کا دل یہ سب محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اس کی طرف پلٹ آئیں، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے محسوس ہوئی ہو تو جان لیجئے آپ تنہا نہیں۔ حیات دین ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہتے۔ یہ چینل ان لوگوں کی آواز ہے جو خاموشی میں رب کو پکار رہے ہیں، جو آزمائشوں میں بھی اللہ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں۔